السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی پی اردو اور میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اب حالیہ کچھ دنوں کے اندر شاندار ترین ڈپلومیٹک سٹیج پر کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو اب پاکستان کا جو ایک امیج بنانے کی کوشش کی جاتی تھی ہمیشہ کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے یا پاکستان کو جی ڈپلومیٹکلی ہم آئسولیٹ کر دیں گے، دنیا سے کاٹ دیں گے، مگر مئے میں پاکستان نے دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان ایک مڈل پاور کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اب یہ جو ہمیں اس ایک زبردست ترین شاندار عسکری فتح کے بعد جو ہمیں ایک ڈپلومیٹک ریکگنیشن ملتی ہے، اور وہ اس میں سب سے بڑا کردار ملٹری ڈپلومیسی کا ہوتا ہے، ہم نے اس کو ٹینجیبل اکنامک کمٹمنٹس کے اندر اب ٹرانسلیٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان کا ایکچوئل پوٹینشیل، پاکستان کی یوتھ کا پوٹینشیل دنیا کے سامنے جو ہے ہم انلیش کریں۔ اور اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایسے سافٹ پاور کے ٹولز ہیں، ہارڈ پاور ٹول بھی ہم نے استعمال کیے ہیں، اب ہم نے ساتھ میں جو ہے سافٹ پاور ٹولز استعمال کرنے ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتائیں کہ پاکستان کس قدر ٹیلنٹڈ قوم ہے، یہ انویسٹمنٹ کے لیے کس قدر لکریٹو ڈیسٹینیشن ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ بین الاقوامی انویسٹر کو ہم نے پاکستان میں چونکہ راغب بھی تو کرنا ہے تو اس کو بہت کچھ ہم نے بیچنا بھی تو ہے نا۔ تو پاکستان کے ایک برانڈ امبیسڈر کے طور پر ہم لوگ سب اپنا اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، یہ تمام جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ کوموڈور ریٹائرڈ شہباز بلوچ شہباز حسین صاحب، آپ جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور آپ اس کے علاوہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے آپ کا بہت زیادہ واسٹ کام ہے، آپ سوشل انٹرپرینور بھی ہیں، آپ آتھر بھی ہیں، آپ پیس ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ فار کمنگ شہباز صاحب۔ نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے چینل پہ انوائٹ بھائی کیا۔ ہم تو وائرل ہونے کے چکر میں اس لیے ہم نے آپ کو بلایا تھا۔ یہ وائرس بڑا خطرناک ہے آج کل، تو اس لیے اس سے دور رہے تو بھائی یہ وائرس لگ گیا تو کیا کر سکتے ہیں، ویکسین ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی اس کی۔ شہباز صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ خود بھی چونکہ بڑی بات کرتے ہیں پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی، اکنامک ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی، تو پاکستان کو تو ایک ایسا ملک بنا کر ہمیشہ پیش کیا جاتا رہا کہ ہم ایک فیل اسٹیٹ ہیں۔ ہالی ووڈ میں جیسے ہماری پروجیکشن کی جاتی تھی، بالی ووڈ فلموں میں جیسے ہماری پروجیکشن کی جاتی تھی، مگر دنیا نے پاکستان کا جیسے رائز دیکھا ہے، ایک دم سے ہم گلوبل سٹیج کے اوپر اتنے زیادہ پرومیننٹ ہو گئے، اتنے زیادہ لائم لائٹ میں آ گئے۔ یہ چیز آپ کو ٹیمپریری نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سسٹینیبل سلسلہ ہے؟ دیکھیں، وہ ایک بالی ووڈ کی مووی تھی اور یہ ریالٹی ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے ٹرو بیس اسٹوری۔ اور اگر جیسے ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ اسٹینڈ آف میں انڈیا پاکستان میں کہ دنیا کو ایک میسج چلا گیا، پوری دنیا کو، کہ واٹ از ریئل انفارمیشن اینڈ واٹ از ڈس انفارمیشن اینڈ واٹ از مس انفارمیشن، اور وہ جتنا بھی پروپاگنڈا تھرو بالی ووڈ موویز، تھرو سوشل میڈیا چینلز تھا، وہ سب جو ہے نا رپچر ہو گیا، وہ کولیپس ہو گیا۔ ابھی اگر ملٹری ڈپلومیسی ہے کیا چیز، ہمیں تو سب سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ واٹ از دیٹ۔ یہ آپ اپنے ملٹری ریسورسز کو اپنے ڈپلومیٹک گولز میں کنورٹ کر کے اچیو کرتے ہیں، اور پاکستان نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس اسٹینڈ آف کے بعد کیا۔ اب ملٹری ڈپلومیسی ایک دن میں تو نہیں آتی، ایک دن میں تو آپ نہیں اچیو کر سکتے اس کے گولز، تو وہ کیسے اچیو کیا جاتا ہے؟ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، یو ہیو سم ویژن، آپ کے سامنے مشن، آپ کے گولز، آپ کے ایس او پیز۔ ملٹری ڈپلومیسی کو اگر میں بریک ڈاؤن کروں تو اس میں تینوں فورسز کا رول بڑا کلیدی ہے۔ اب اگر میں فار ایگزامپل آرمی کی بات کروں، آرمی کب سے یو این مشن کا پارٹ ہے، یہ بھی ایک ملٹری ڈپلومیسی کا حصہ ہے۔ یو این پیس کیپنگ مشنز میں ہر جگہ وہ سامنے ہے۔ افریقن کنٹریز کی بات کریں، کانگو کی، سوڈان، دیر آر سو مینی کنٹریز جو کتنے سالوں سے پاکستان اپنا پیس کیپنگ مشن کے اندر یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں پاکستان نیوی کی، تو نیوی آپ کے سامنے یہاں پہ سی ٹی ایف جو کمانڈ ٹاسک فورسز ہیں، جو عربین سی، انڈین اوشن کے اندر اپنا پیس کیپنگ کا مشن، وہ ویسی جو اسمگلنگ، اینٹی اسمگلنگ کیمپینز اور سی لائن آف کمیونیکیشن کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ود کولیبریشن آف ادر انٹرنیشنل فورسز۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سیمینارز کرواتی ہیں مارسو کی صورت میں، اس کے ساتھ ساتھ امن ایکسرسائزز ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایئر فورس کی بات کریں، جو ابھی لیٹسٹ آپ کا ایئر ٹیٹو شو ہوا ہے جس میں C-130 نے ایوارڈ جیتا ہے، ایستھیٹیکلی سب سے بیسٹ تھا وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو JF-17 ہمارا ہیرو، ہمارا شیر، اس نے میٹ دا اسپرٹ ٹرافی جیتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ ملٹری ڈپلومیسی کیسے چلتی ہے، آپ
पीस कीपिंग मिशंस के थ्रू, डिफेंस पैक्ट्स के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग के थ्रू, और पीस कीपिंग मिशंस के थ्रू, और एक्सरसाइजेज जो होती हैं इसके थ्रू। अब आप देखें कि शिवाज साहब आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बड़े बेहतरीन तरीके से नहीं, अभी आप ये देखें, सॉरी टू कट यू, कि जो अभी पीस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, तो ये किसकी विन है? मिलिट्री डिप्लोमेसी की विन है। इसके साथ साथ आप अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बार बार लगता है कि पाकिस्तान के ही ब्रांड एम्बेसडर बनकर ग्लोबल स्टेज पर खड़े हुए हैं, लेकिन आपने भी एक जो नुक्ता उठाया ना, जैसे जो नेवी के काम हैं, जो एयरफोर्स कर रही है इस वक्त, एक और बड़ा आर्मी भी जो कर रही है, एक बड़ा जो एक ज़बरदस्त कारनामा जो हमने देखा कि ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, उसमें तकरीबन $1 बिलियन की भी ड्रग्स वो स्मगल हो रही थी, उसको पाकिस्तान नेवी ने कन्फिस्केट किया। और उसके बाद अभी भी ये ऑपरेशन इतना ज़बरदस्त और मरबूत तरीके से जारी है, चूंकि आप देखते हैं कि ड्रग्स के ऊपर ये रीजनल वॉर इकॉनमी चल रही है, और जितने दहशतगर्द अनासर हैं वो इसी वॉर इकॉनमी के ऊपर पिनप रहे हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये देखिए, जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर मैं नेवी की बात करूं तो वो आज से नहीं उसको प्रोटेक्ट करी, वो तो काफ़ी सालों से इसको, इट हैज़ बीन 2 decades नाउ। वी हैव बीन विद द कमांड CTF 151 150 फोर्सेस के साथ, विद द मल्टी नेशनल जो उसमें नेवीज़ हैं, जिसमें यूरोप की नेवीज़ हैं, इटली है, स्पेन है, UK है, डच नेवी, जर्मन नेवी, US, इसके साथ साथ जो चाइनीज़ नेवीज़ हैं, तो सारा इस सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करती है। और पाकिस्तान हैज़ बीन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फोर्सेस। और पाकिस्तान ने कई बार, इसको आपको गुड न्यूज़ दूंगा कि कमांड किया है इसको, एज ए कमांड टास्क फोर्स कमांडर हमारा पाकिस्तान की तरफ से जब था, तो ही हैज़ बीन कंट्रोलिंग ऑल दीज नेवीज इन द अरेबियन सी और इंडियन ओशन के अंदर। तो आप देखें कि ये कितनी इम्पोर्टेंट एक जो हमने जो ड्रग्स को रोका है। अब ये ड्रग्स किसकी जो ब्लड लाइन होती है, ये वॉर लॉर्ड्स की, जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, और जो टेररिज्म के अंदर ये पैसा यूज़ करते हैं, और जो स्मगलिंग में ये पैसा सारा यूज़ होता है, और जाके आके किन चीज़ों में टेररिज्म की जितनी जो एक्टिविटीज़ है उसमें यूज़ होता है, तो उस ब्लड लाइन को हमने काट दिया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। किस चीज़ के लिए? पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अगर ये चीज़ें स्मगलिंग होगी तो किसको नुकसान होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और देखें कि दहशतगर्दी और ये प्रॉक्सी वॉरफेयर, इसको फ्यूल मिलता रहेगा अगर हम इसको अभी तक जो है इसको कट नहीं करेंगे। एक और चीज़ शहबाज साहब आप देखें जी, अभी हमने, चूंकि आपने बड़ी खूबसूरती से मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हमने अपनी मई की शानदार विक्ट्री फतह को भी बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया, हमने उससे लेसन ड्रॉ करते हुए अब हमने जो है अपनी जो कमांड का जो स्ट्रक्चर है उसको, उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी सिनर्जी, उसको हमने मज़ीद इम्प्रूव किया है। और हमने ये देखा है कि जिस तरीके से अब फील्ड मार्शल जो है वो अब CDF का ओहदा भी वो भी संभालेंगे, ताकि पाकिस्तान जो है मजीद मरबूत तरीके से एक कोहेसिव एक्शन ले सके, कोई भी हमारे खिलाफ जारियत होती है। ये कितना इंपॉर्टेंट था? देखिए, क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जंग लड़ रहा हूँ, मैं जर्नैल हूँ, और मेरे आगे सिपाही तक मेरी बात ही नहीं पहुँचती कि आपने लेफ्ट वाले दुश्मन को पहले अटैक करना है, राइट को, तो इसका नुकसान किसको होगा? हायरार्की से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो इम्प्रूव हमेशा से होती रही है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ पे नहीं होता? मुझे नहीं समझ आती कि लोग इसको क्यों इतना पॉलिटिकल या पोलिटिसाइज कर रहे हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये अरेंजमेंट हुई है, देखिए, जब ऊपर पहले इम्प्रूव अच्छा सिस्टम था, अब और इम्प्रूव हो गया। अब एक क्लियर एक डिसीजन होगा, एक बंदा लेगा, नीचे 3 फोर्सेस के कमांडर्स होंगे, उनको क्लियरली पता होगा व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी। अब हर कोई अपना डिसीजन लेगा, लेकिन अप्रूवल ऊपर से हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगल? जबरदस्त। ये ट्रायंगल देख रही हैं आप? बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर बैठा हुआ है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसके नीचे ये 3 फोर्सेस के कमांडर्स हैं। मुझे बताएं, ये हायरार्की ठीक है? ये ओपन देख रही हैं आप? बिल्कुल, ये ओपन हो गया, बिल्कुल ठीक है। अभी कोऑर्डिनेशन ज्यादा इसमें बेहतर लग रही है या इस ट्रायंगल में लग रही है? इट इज वेरी सिंपल। तो ये इतनी सिंपल बात, क्योंकि ये एक जिसमें ज़रा सी भी प्रैग्मेटिक सेंस है, जो ज़रा सा भी पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करता है, या ग्लोबली भी हम देखते हैं, क्योंकि ये वाले ओहदे पहले ग्लोबली ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद है, पेंटागन जैसे काम करता है, वो इसी ट्रायंगल में काम करता है। मगर जब पाकिस्तान इस ट्रायंगल के ऊपर आता है तो यहाँ पर हमें लगता है कि साजिश हो गई है। नहीं, देखें आप, ये किसने सिखाया? ये इस वॉर के बाद हुआ ना।
مجھے ایک بات بتائیں, وار سے پہلے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں تھی, سارا کچھ چل رہا تھا. وار نے ہمیں کافی, وار سے آپ لیسن لرن لیتے ہیں نا, جیسے ہم نے راکٹ فورس بنائی, راکٹ فورس ہم نے جنگ کے بعد بنائی, جنگ کے بعد ہم نے بھی تو لیسن لرن کیے ہیں. وہ جیت ہار نہیں دیکھتے, انسان جو چیز وار سے لرن کرتا ہے وہ لیسن ہوتا ہے. ہم نے لیسن کیا لرن کیا, ہم نے دیکھا کہ یہ انفراسٹرکچر بنائیں گے تو ہماری آپریشنس میں بہتری آئے گی, کلیئر لائنز آف کمیونیکیشن ہوگی, چینل کلیئر ہوگا, ہمیں پتہ ہوگا ہم نے کیا ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پورٹ فولیو لیول سے ایگزیکیوشن لیول تک بات جائے گی تو پتہ ہوگا کہ ویژن کو ٹاسک تک تبدیل کرنے کا یہ مشن ہے. یعنی کہ ویژن ہوگا لیڈر کا, وہ مشن میں تبدیل ہوگا, وہ گول میں تبدیل ہوگا, وہ آپ کے آبجیکٹیوز میں تبدیل ہوگا, وہ ٹاسک میں تبدیل ہوگا, اور ویژن آپ کا آبجیکٹیو اچیو ہوگا, گول اچیو ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے پوری دنیا میں دیکھا کہ جب اسٹینڈ آف میں پاکستان نے اپنی جو ملٹری جو پاور تھی اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا انٹیلیجنٹلی تھرو یوزنگ دیئر اسمارٹ اپروچ, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو افیکٹولی یوز کرنا. اب میں آپ کو ایک آٹومیٹک گن دے دوں اور آپ کو یوز کرنا نہ آئے, اور آپ کے سامنے ایک ایسا بندہ ہو جس کے پاس دیسی پستول ہو اور اس کو وہ اس پہ 20 سال اس پہ جو ایکسپیرینس ہو, تو کون کس کو پہلے مارے گا؟ مین بیہائنڈ دا مشین, یہی تو میٹر دیٹ کرتا ہے. میٹرز اے لاٹ. اٹس ناٹ دا گن, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. اور اگر آپ کو گن چلانا نہیں آتی تو آپ دیکھ لیں گے ڈسون کمپنی کے پھر شیئرز نیچے جائیں گے, اور 7-0 کا تو آئے گا ہی آئے گا نا. پھر تو ایون 7-0 یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ 8-0, 9-0, اب 10-0 بھی ہو گیا ہے. یہ شہباز صاحب, اب اس صورتحال کے اندر ہمارا کمانڈ اسٹرکچر بھی بڑا زبردست ہو گیا, بہترین ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا ہے وہ دنیا میں پہلے بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس عہدے کو ارن کیا. ان کو جو ہے اسٹیٹ نے, پارلیمنٹ نے یہ عہدہ دیا خود, ٹھیک ہے, جو ان کے انہوں نے ایک شاندار ملٹری فتح قوم کا جیسے دفاع کیا. تو یہ چونکہ یہ عہدے جو ہیں یہ ایڈمرل ہوتے ہیں, یہ ڈفرینٹ جو ہے ہیرارکی آرمی کے اندر ڈفرینٹ ہو گئے, نیوی میں ڈفرینٹ ہو گئے. یہ جب ایک انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے, ایک اچیومنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ عہدے جو ہے یہ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والا جو عہدہ ہے فیلڈ مارشل کا, اور پھر اس کو اگر آپ لائف ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کی جا رہی ہے, جبکہ ہمیں تو بیرونی دنیا میں بہت ساری ایگزامپلس نظر آ رہی ہیں. فیلڈ مارشل کا ٹائٹل بڑی مشکل سے ارن کیا جاتا ہے, اور جب ارن کر لیتا ہے اس کو وہ عزت اس کو دی جاتی ہے اس کی لائف ٹائم تک. مجھے ایک بات بتائیں, میرا ایک سوال ہے, میرا کویشچن ہے. سویلین آرگنائزیشنس کی اگر میں بات کروں, اس میں امپلائی آف دا منتھ ہوتا ہے, امپلائی آف دا ایئر ہوتا ہے نا, ریکگنیشن اینڈ ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے. ایسے ہی یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ان کا مرال بوسٹ ہو, ان کا مرال بوسٹ ہو, موٹیویٹ ہوں, ایفیشنسی شو کریں, پرفارمنس اچھی ہو, اور اچیو کریں اپنے گول اور گول کو, آبجیکٹیو کو, اور وہ الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کے ویژن اور مشن کو اچیو کریں گے. ایسی ہیرارکی ہے. اگر پاکستان نے آج انڈیا کے ساتھ اسٹینڈ آف کے اندر پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس تینوں نے مل کے ایک پنچ مارا ہے, اور اس کے بدلے میں نہ صرف فیلڈ مارشل, اور بھی کئی آفسرز ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں, ان کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا. ہمارے آنریبل فیلڈ مارشل نے, اگر گورنمنٹ نے ان کو یہ ایک دے دی ہے, تو یہ کیا چیز ہمیں یاد کرائے گی. اس فیلڈ مارشل کے عہدے سے کتنی ہسٹری میں پاکستان نے دیے ہیں. پہلا ایک فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے, ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, جنرل عاصم منیر. تو کیا یاد کرائے گی؟ وہ جنرل عاصم منیر نے اپنے لیے نہیں لیا, وہ اس مارکے کی یاد کرائے گی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. دس از, وی نیڈ ٹو تھنک. میں کہتا ہوں وائی ٹو فوکس آن دی نیگیٹو ایسپیکٹس آف ایوری ایسپیکٹ. وائی کانٹ یو سی کہ اگر یہ ہم اس طرح کی چیز ریکگنیشن ریوارڈ گورنمنٹ آف پاکستان نہ کرتی, پاکستان کی فورسز پہ کیا افیکٹ ہوتا مورال پہ؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پازیٹیو یا نیگیٹو؟ بالکل نیگیٹو ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتی کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا ریکگنائز ہی نہیں کیا, یہ ریکگنائز ہی نہیں کیا, ہم نے جو کچھ ملک کے لیے اچیو کیا, اور ہمیں کچھ آگے سے ریکگنیشن نہیں ملی. آپ اگر یہی فار ایگزامپل انڈیا آج ہوتا, وہ کیا کرتا؟ میں بتا دوں کیا کرتا. ابھی نندن جو کہ یہاں پہ کیپچر ہوا, وہ وار پرزن بنا, اس کو جا کے میڈل لگا دیے انہوں نے, اس کو انہوں نے پرمٹ چکر لگا دیا, یا جو بھی ان کو لگایا, جو بھی ان کا ایوارڈ تھا جو دیتے ہیں, اس کو ہیرو بنا دیا. بالی ووڈ فلمیں بن رہی ہیں اس کے اوپر. تو اب وائی وی شوڈ ڈو اٹ؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, ہم اپنے دشمن کو پہچان نہیں پا رہے.
We need to understand دشمن کون ہے. دشمن is very very clever. He's very very crook. His first weapon is the weapon of disinformation. یاد رکھیے گا. His first weapon is میجر نہیں کہتا میں اس کو, گورو آریہ جو ہے وہ تو I don't know انہوں نے کیسے ایک اس کو ہائر کیا ہوا ہے, ایک سویلین بندے کو جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس کو پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ انڈین آرمی کی جو ڈسپلن والی جو ان کی ہیرارکی, جو ان کے اسٹینڈرڈز ہیں, اس میں اتنی بدتمیزی سے تو کوئی بات نہیں کرتا تھا سینئرز کے ساتھ یا اس کو مخاطب کرتے. میرے خیال سے تمیز کا لیسن بھی ان کو نا اپنی کرکٹ ٹیم سے لینا چاہیے. کرکٹ ڈپلومیسی میں بھی اب یہ فیل ہوتے جا رہے ہیں. کرکٹ ڈپلومیسی کی آپ نے بات کر دی ہے شہباز صاحب. اب لاسٹ سوال میرا کرکٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے ہے. جی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان جو کہ دوبارہ ایک کچہری میں بلاسٹ ہوتا ہے, سوسائڈ بامبنگ بڑے عرصے کے بعد ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز تک پہنچی ہے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرکٹ سیریز کا بھی شاندار انعقاد پاکستان کراتا ہے, اور ساتھ میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم وہ بھی پاکستان میں موجود ہوتے ہیں. ابھی ٹرکی کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان میں آ رہا ہے. اب اس تمام کانٹیکس کے اندر کیا آپ کو یہاں پہ ایک یونٹی, ایک کلیکٹیو ریزالو نظر آ رہا ہے نیشن کے اندر کہ ہم نے جوائنٹلی دوبارہ کھڑے ہونا ہے, اس ناسور کو ہم نے کچلنا ہے, اور جس طریقے سے ہم اپنا سپورٹس بھی کر رہے ہیں, ہم اپنا پوٹینشیل گلوبلی بھی انلیش کر رہے ہیں, وہ تمام مقاصد پہ ہمیں دہشت گردی جو ہے ہمیں ڈسٹریکٹ نہ کرے. یہ ہم اس میں حوالے سے ہم شور ہیں اس والے سے. دیکھیں اسپورٹس ڈپلومیسی نا سب سے بڑا ویپن ہوتا ہے. ہم نے پاکستان میں کرکٹ میں یہ یوز کیا افیکٹولی, ابھی بھی یوز کر رہے ہیں, اور ابھی آپ نے ریسنٹ دیکھا بلاسٹ بھی ہوا, لیکن الحمدللہ ہم نے سیریز پوری کی. ہم تو اس سے بہت پرانے عادی ہیں اس چیز کے. ہم کیوں پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری. پاکستان نے تو نہیں کروایا یہ بلاسٹ. پاکستان میں تو پراکسی جو جہاں سے افغانستان اور انڈیا سے آتی ہے وہی بلاسٹ کرواتے ہیں تاکہ پاکستان کا پیس خراب ہو. کرکٹ ڈپلومیسی میں ہم آگے جا رہے ہیں. ہم اولمپکس ڈپلومیسی, ارشد ندیم پاکستان کا نام اس نے روشن کیا پوری دنیا میں. کیا میسج آ رہا ہے؟ کیا پاکستان ایسا کوئی فیلڈ اسٹیٹ ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. اب اوور آل ڈپلومیسی کی اگر میں بات کروں, ملٹری ڈپلومیسی میں ڈیفینس پیکٹ ہماری ون ہوئی, ٹھیک ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ. ہمارے جو GF17 کا ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا مڈل ایسٹ میں کنٹریز کے ساتھ, اب وہ اس کو لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اور کنٹریز ہیں وہ GF17 کے انہوں نے آرڈرس دیے ہیں کہ وی وانٹ دیٹ پاکستان اس کو انڈیجنسلی ڈیولپ کر رہا ہے. یہ ایک ندر ون ہے. چائنا پاک اکنامک کوریڈور بی, یہ جو ون بیلٹ ون روڈ BRI انیشیٹو ہے, بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے, اس میں پاکستان آلریڈی ورک ان پروگرس ہے. یہ ایک ون علیحدہ. پاکستان اور چائنا کا ڈیفینس پیکٹ کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس, فری ٹریڈ ایگریمنٹس آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. پاکستان US کا جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں اس کے لیے ڈیفینس پیکٹ ہوا, اور آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کیسے پوری دنیا میں انڈورس کیا, اور پاکستان اس سے بلوچستان کے اندر بڑی زبردست قسم کی اب اکنامک ایک ایکٹیویٹی ڈیولپ کرنے جا رہا ہے. کرپٹو کے اندر, جی, کرپٹو کرنسی کا آپ دیکھ لیں, کرپٹو کے اندر آفیشلائز ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ IT انڈسٹری میں پاکستان پوری دنیا میں چائنا کے ساتھ مل کے, اور پاکستان کا اور چائنا کے ساتھ جو فرسٹ مون لینڈنگ جب وہ جا رہے ہیں, پاکستان کا فرسٹ ایسٹروناٹ اس میں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کیا شو کر رہی ہیں؟ پاکستان انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر, پچ کے اوپر جو ہے وہ انڈیا سے اور باقی دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سے اپنی ایک جو پہچان ہے وہ منوا رہا ہے. پریکٹیکلی ریالٹی کے اندر انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا اپنے ان کا بیس ہی سارا ڈس انفارمیشن اور سوشل میڈیا وارفیئر پہ ہے, اور وہ کولیپس کرتا جا رہا ہے. مزے کی بات ہے کہ اس دفعہ اس اسٹینڈ آف کے اندر انڈیا کو سب سے بڑا جو ریزسٹنس فیس کرنا پڑ رہا تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا سے کرنا پڑ رہا تھا. یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے نا, اس نقطے کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. لیکن آپ نے سوال بڑا امپورٹنٹ اٹھایا ہے کہ بھارت کو سب سے بڑا جھٹکا بیٹل فیلڈ میں تو لگا ہی لگا, مگر اس کے علاوہ میڈیا وار فیئر کے اندر پاکستان کا جو وکیل تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا تھا, نہ کہ پاکستان کا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی بن چکا ہے ایک وکیل وہ ایک نیا وکیل بھی ہمارا بن چکا ہے. شہباز صاحب آپ کے وقت کا, آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کو انشاءاللہ مزید ٹاپکس پر بھی ایسے ہی زحمت ہم دیتے رہیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.